الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. اچھا جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم کا حکم دیا ہے. وضو کے فرائض صحت کے اندر ہیں. جو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جن کا دھونا اللہ نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تمہیں جنابت کی حالت ہے تو خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم اگر بیمار ہو یا تم سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا عورتوں کو چھوا ہو، خواتین کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے دین کے اندر تنگی نہیں چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ لوگوں، اللہ تمہارے لیے پاکیزگی کو چاہتے ہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ تم پر اپنے نعمتوں کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے ان نعمتوں کو حاصل کر کے اس کا شکر گزار بن سکو، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بن سکو. اس وجہ سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرتے ہیں. اچھا، یاد رکھو وضو میں یہ 4 چیزیں فرض ہیں. یہ 4 چیزیں وضو میں فرض. بچوں کو سکھایا کریں، آپ اپنے گھر میں بچوں اور بچیوں کو وضو سکھایا کریں. وضو کا ایک مکمل سیٹ اپ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتے. اس لیے وضو کا بڑا خیال رکھنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ جو وضو میں ہم کرتے ہیں وہ یا تو سنت ہیں، یا وہ کوئی مستحب ہے، یا آداب ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں مکروہات میں داخل ہوتی ہیں، ناجائز ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے. عام طور پر مسلمانوں ان کے شکار ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو. نماز کا ارادہ کرو، یہ ضروری نہیں نماز کا ارادہ کر کے وضو کا، اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے تب بھی نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ ایک وضو سے 3-4 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں. وضو اگر ہے اس پر وضو کرنا مستحب ہے. وضو اگر نہیں ہے تو وضو کرنا فرض عین ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے. وضو کیسے کریں؟ یاد رکھو، وضو کے لیے سب سے پہلی چیز وضو کی نیت ہے. پاکی حاصل کرنے کی نیت دل میں ہو. سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا سنت کیا ہے؟ آپ اندر سے بدن کو
بے وضوئی سے، ناپاکی سے پاک کرنے کی نیت کریں گے، دل ہی دل میں، زبان سے نہیں، زبان سے شروع نہ کریں، یہ چیزیں دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بعد میں آپ لوگ بات کو سمجھتے نہیں تو خود بخود پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دل سے کسی بھی عبادت کی نیت مسنون ہے۔ یاد رکھو زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں لمبی چوڑی نیتیں، یہ نیتیں سنت نہیں ہیں۔ آپ نے دل سے وضو کا ارادہ کیا، پھر بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بسم اللہ یہ ہے، ایک اور بسم اللہ وعلی دین الاسلام، بڑا خوبصورت بسم اللہ ہے وضو کا، بسم اللہ وعلی دین الاسلام ہیں۔ آپ کہیں گے یہ بھی وضو کی بسم اللہ میں سے ہے، تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے، لیکن بعض جگہ ایسے جہاں قبلے کی طرف وضو کی جگہ بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو قبلے کی طرف ممکن ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر جو ہے نا آپ وضو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سب سے پہلے، پھر پانی لے کر کلی کرنا، پھر کلی کے ساتھ مسواک کرنا۔ بھائی مسواک بہت پسندیدہ سنت ہے، اس کے بارے میں ایسے ہی الفاظ استعمال ہوئے جیسے تراویح کے لیے استعمال ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیتا تھا، مسواک کو ضروری قرار دیتا تھا۔ مسواک کرنا سنت ہے، ایک مسواک سے کر کے وضو کیا اس کے بعد نماز پڑھی تو نماز کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پسندیدہ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت بھی مسواک کر کے دنیا سے چلے گئے، روزانہ آپ سے نماز کے لیے مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ساری جسمانی، بدنی اور بہت ساری روحانی جو نا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علاج رکھا ہے بیماریوں کے لیے، تو اس کا مسواک کر کے کلی کریں 3 مرتبہ، مسواک کرنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں، یہ سنتیں ہیں، یہ سنت ہیں۔ پھر چہرے کو دھونے کے لیے آپ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کو 1 مرتبہ دھونا تو فرض ہے، 3 مرتبہ پانی لے کر اس کو دھونا اچھی طرح سے۔ اس کے دوران اگر میری داڑھی کی طرح چھوٹی سی داڑھی ہے یعنی گھنی نہیں ہے اور بڑی داڑھی نہیں ہے تو اس کے اندر جو نا اس کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کو 3 مرتبہ اس طرح دھوئے کہ پورا جو نا بھائی چہرہ اس سے گیلا ہو جائے، تر ہو جائے، بالوں کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن جس کی داڑھی گھنی ہے اس کے اندر پانی بہت کم جاتا ہے تو جو چیز چہرے کا حصہ نظر آتا ہے اس کا تو دھونا فرض ہے، اور پھر داڑھی کو جو نا بھائی گیلے ہاتھوں سے، گیلی انگلیوں سے اس کا خلال کرنا سنت ہے۔ تو چہرے کو دھونے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ ہاتھوں کو دھونے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کنیاں سمیت دھونا ہے، بلکہ حدیث میں جو ہے نا کچھ اوپر تک دھونے کا ذکر ہے، کچھ شانے تک دھونا کا بھی حدیث ہے بخاری شریف کی، شانے تک دھویا کرو، لیکن وہ مستحب ہے اگر کوئی دھوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں تک حکم دیا ہے وہاں تو کم از کم ہر مسلمان اس کا اہتمام کر کے کنیوں سمیت دھوئیں۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ پھر سر کے چوتھے حصے کا 1/4 سر کا مسح فرض ہے، اور پورے سر کے جب آپ مسح کرتے ہیں تو آپ کے سنت بھی اس کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے فرض ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کا مسح، سر کا مسح کرنے کے بعد پھر کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ یہاں آ کے کانوں کے مسح کے ساتھ جو ہے گردن کو مسح کرتے ہیں، یوں یہ بدعت ہے۔ گردن یہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ تو گلا ہے، یوں کرتے ہیں نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کبھی پیچھے سے ہاتھ لے جاتے تھے، پیچھے گردن کے پیچھے والے حصے سے، بس یوں کر کے، یہاں سے نہیں، سامنے یہ تو گردن نہیں، سامنے والا گلا ہے، گلے پر مسح بدعت ہے۔ گردن پر مسح کبھی کرنا یہ بھی سنت میں سے ہے، اور کانوں کا مسح تو مستقل حدیث کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے نا گردن کا پیچھے والا حصہ، سر کے پیچھے والے حصے سے اس کے مسح کرنا جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ ہاتھ کی انگلیوں کو خلال کریں گے، اس کی وجہ کے درمیان میں کوئی کچھ جگہ نہ رہے، اچھی طرح سے کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے
इनके ऊपर हाथ फेरे, ये बड़ी चोर जगह होते हैं, यहाँ जगह सूख, इनके ऊपर हाथ फेरने के बाद दाएं पाँव को धोए टखनों समेत और उनकी उंगलियों पर मसा खिलाल करें, और बाएं पाँव को धोएं 3 मरतबा और उनकी उंगलियों पर खिलाल करें, टखनों समेत धोना। और बाज़ी हदीस में थोड़ा सा ऊपर पेंडली तक धोने का भी जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कामिल और मुकम्मल वुज़ू क़यामत के दिन मेरी उम्मत को पहचानने में अल्लाह ताला आसानी करेंगे। ये आज़ार लाइट रोशन हो जाएंगे क़यामत के दिन। हुज़ूर ने फरमाया कि वुज़ू के जगहों की रोशनी की वजह से मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। फरमाया कि जो तुम में से अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहता है तो कामिल वुज़ू करके अपने रोशनी में इजाफा करे। ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुज़ू है। वुज़ू करने के बाद वरना भाई जो दुआएं हैं वो सारे मुस्तहबात है। कलमे पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पढ़े तो कोई हरज, ना पढ़े तो कोई हरज नहीं, वो मतलब के मुस्तहबात अहकामात है। वुज़ू आपका मुकम्मल होने के बाद वुज़ू से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम हो। पानी का इस्तेमाल वुज़ू के लिए कम से कम करें। ज़्यादा पानी को ज़ाया करना वुज़ू में जायज़ नहीं। और वुज़ू के दौरान दुनिया की बातें ना करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो है, कोई दुआ आप पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ें, अपनी ज़बान में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, पंजाबी पुश्तो में पढ़ लें, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह जी मेरे आमालनामा को मेरे दाएं हाथ में पकड़ा दे। इसी तरह की जो ना आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुनिया की बातें हैं वुज़ू की जगह पर बैठ कर दुरुस्त नहीं है वुज़ू करते वक्त। और साथ साथ पानी का इस्तेमाल कम से कम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 लीटर से वुज़ू किया करते थे और 4 लीटर पानी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाया करते थे। याद रखें, दोनों के लिए गुस्ल फर्ज है, उसके लिए भी कम पानी इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से बदन को मल मल के तर करें, और साथ साथ वुज़ू के लिए पानी का इस्तेमाल कम करें। आजकल वैसे भी हमारे मुल्क में जो है ना पानी की कमी होती जा रही है, तो पानी का पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह की नियामत है, इसका इस्तेमाल कम से कम रखा जाए। फिर उसके बाद जब आप वुज़ू के लिए वुज़ू कंप्लीट करते हैं तो तहियतुल वुज़ू पढ़ना सुन्नत में से है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद फरमाया कि बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं बेवुज़ू होने के बाद वुज़ू करता हूँ, उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ। तो कहा ने उसका नाम रखा तहियतुल वुज़ू, यानी वुज़ू की कमी कोताहियों को ख़त्म करने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना। मसनून है, कोई पढ़े बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़े। जब ये कामिल और मुकम्मल वुज़ू आदाब के लिहाज, सुन्नत का, फ़राइज़ का लिहाज करके मकरूहात से बचकर हम करते हैं, याद रखो इस वुज़ू का, इसकी फजीलत ये है कि आपके जिन आज़ा को आपने वुज़ू में इस्तेमाल किया है, इन तमाम के सगीरा कबीरा गुनाह खुद ब खुद यहाँ से खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वुज़ू को सही तरीके से करना अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है हमें। और वुज़ू के लिए अगर कहीं पानी नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम का हुक्म दिया है। इसका तरीका मैंने बताया था, दोबारा जो मैं बता रहा हूँ। पाक मिट्टी है या मिट्टी जैसी चीज़ें हैं, सीमेंट है, चूना है, या इस तरह की चीज़ें जैसे दीवार है, इस पर हाथ रख के थोड़ा सा झाड़ के चेहरे पर मलना, इस पर हाथ रख के थोड़ा सा झाड़ के अपने हाथों का मसा करना, ये वुज़ू का और गुस्ल का एक ही तयम्मुम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला की तरफ से जो आसानी मिली है, उनमें से एक आसानी ये है कि अगर कहीं पानी नहीं है तो हम तयम्मुम करके ज़िंदगी भर नमाज पढ़ सकते हैं जब तक पानी ना मिले। जो ही पानी मिल जाएगा तो तयम्मुम तो बहुत ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी हो जाता है, दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह ताला ने इनका यहाँ ज़िक्र फरमाया है। और आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदो तुम पाक रहो, जिस्म को भी पाक रखा करो, रूह को भी पाक रखा करो। और यही अल्लाह की अहकामात, अल्लाह की वो नियामतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह राज़ी होते हैं। और इंसानों को इन खूबसूरत अहकामात पर अल्लाह को शुक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसके अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम। रब्बना इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व अमलन मुतक़ब्बला। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना